دوستو روایات عامہ میں اور روایات خاصہ میں ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کا امتحان شیطان کی خواہش اور درخواست پر عمل میں آیا ہے۔ خدا سے اس نے ایوب علیہ السلام کی عبادت گزاری کے حوالے سے کہا کہ یہ سب کچھ صرف اس لیے ہے کہ ان کو فراخی دے رکھی ہے۔ اگر انہیں مصائب میں مبتلا کر دیا جائے تو نعوذ باللہ یہ کفر اختیار کر لیں گے۔ خداوند عالم نے فرمایا کہ یہ بالکل غلط ہے، وہ میرا بہترین بندہ ہے اور ہر حال میں بندگی کرے گا۔ اس نے کہا کہ میں تو اس کا یقین نہیں رکھتا، اور اگر تو اس کے بارے میں صحیح کہتا ہے تو مجھے اس کا تجربہ کرا دے اور مجھے ان کے مال و دولت اور اولاد اور جسم پر تسلط عطا کر دے، پھر میں دیکھوں کہ وہ کیسے بندگی میں ثابت قدم رہتے ہیں۔ خداوند عالم نے فرمایا کہ جا، میں نے تجھے تسلط تو اختیار دے دیا، لیکن دل و دماغ، زبان، کان پر اختیار نہ ہوگا، کیونکہ دل و دماغ کا تعلق عقیدہ کی برقراری سے ہے۔ کان سے وحی سنتا ہے، زبان سے حمد کرتا ہے۔ چنانچہ شیطان نے تمام چیزوں کو تباہ کر دیا، جسم میں کیڑے ڈال دیے، سارے بدن میں پیپ پیدا کر دی، بدبو جسم سے پیدا ہو گئی۔ لوگوں نے عاجز و پریشان ہو کر ان کو شہر سے باہر نکال کر ایک کوڑے کے قریب پھنکوا دیا۔ وہ انہی حالات میں بھی خدا کی برابر عبادت کیا کرتے تھے۔ دوستو روایت کے مطابق جو کیڑا جسم سے گر جاتا تھا اسے یہ کہہ کر پھر اسی جگہ رکھ دیتے تھے کہ تو میرے خدا کی مخلوق ہے، اس نے تیری روزی میرے ہی جسم سے معین کی ہے، تو اسی جگہ رہ، باہر نہ جا۔ مگر شیعوں کا اعتقاد ہے کہ انبیاء ایسے مرض سے بھی محفوظ ہیں، بس حضرت ایوب علیہ السلام کو بھی جذام وغیرہ امراض نہیں ہوئے تھے۔ بعض علماء امامیہ نے مذکورہ روایات کو مخدوع یعنی کہ قابل مذمت قرار دیا ہے اور اسے ناقابل تسلیم ٹھہرایا ہے، اور اس کی وجہ یہ بیان فرمائی ہے کہ شیطان کا تسلط خدا کی طرف سے ایک نبی پر ناممکن ہے۔ دوسرے یہ کہ نبی کے جسم میں ایسی کیفیات کا پیدا ہونا بھی ممنوع ہے، یعنی منع ہے، جو باعث نفرت ہو، کیونکہ ان سے غرض بعثت میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے۔ اس طرح نہ لوگ ان کے قریب آتے اور نہ انہیں کچھ دینی بات بتائی جا سکتی تھی۔ مختصر یہ کہ حضرت ایوب علیہ السلام امتحان کا دور گزار رہے تھے، جس کی ابتدا محرم الحرام سے اور بقول سفر کے آخری 4 شنبہ سے ہوئی تھی۔ آخر کار یہ حالات پیدا ہو گئے کہ تمام عزیز و اقربا آپ سے جدا ہو کر کنارہ کش ہو گئے۔ آپ کے 3 شاگرد تھے جو آپ کی تبلیغ سے ایمان لا کر آپ کے ساتھ ہوئے تھے، جن کے نام باروایت طبری، یلدہ، نفرہ اور اماثر تھے۔ ان لوگوں نے ان کا ساتھ دیا اور کچھ خدمت بھی کی، لیکن آخر میں ساتھ چھوڑ کر چلے گئے۔ ان کے علاوہ روایت کے مطابق آپ کی 4 بیویاں تھیں، جن میں سے 3 نے چھوڑ دیا اور ان سے طلاق حاصل کر لی۔ ایک بیوی آپ کے پاس رہ گئی جس کا نام رحمت یا رحیمہ تھا، وہ ساتھ لگی رہی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ تم بھی طلاق لے لو۔ اس نے کہا کہ میں نے تمہارے ساتھ اچھے دن گزارے ہیں، یہ انسانیت کے خلاف ہے کہ اب جب کہ تم پر برا وقت آیا ہے تو میں تمہارا ساتھ چھوڑ دوں۔ میں تو ہرگز نہ جاؤں گی اور تمہاری خدمت میں جان و دل سے کروں گی۔ دوستو ایک اور روایت میں ہے کہ لوگوں نے حالات کے بگڑ جانے کی وجہ سے حضرت ایوب علیہ السلام کو بدر کر دیا، کوئی آپ کو اٹھا کر لے جانے والا نہ تھا۔ انہی شاگردوں نے کندھوں پر اٹھایا اور لے کر چلے۔ جاتے وقت ان کی بیوی اور یہ شاگرد گریا یعنی کہ رو رہے تھے۔ ان لوگوں نے دوسرے گاؤں میں پہنچا دیا، وہاں کے لوگوں نے بھی آپ کو برداشت نہ کیا، وہاں سے بھی آپ کو ایک اور گاؤں میں لے گئے۔ اسی طرح 7 قریوں یعنی کہ 7 گاؤں میں آپ کو پہنچایا گیا۔ آخر کار شاگردوں نے پریشان آ کر ایک جنگل میں سایہ کی جگہ تلاش کر کے ان کو وہیں ایک تختے پر ڈال دیا اور وہاں سے چلے آئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام وہاں بھی اپنی پوری طاقت سے عبادت کرتے رہے۔ اب آپ کے پاس ایک سچی رفیقہ حیات بی بی رحمت کے سوا کوئی نہ تھا۔